محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ اسی لیے مکہ والے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ انسانوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہیں جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کر دے گا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ارے نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمینہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بی بی آمینہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی، اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمینہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، مجھے 3 دنوں کے بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے، تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلا جا رہا تھا اور حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ مل کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر پر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمینہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے والے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہیں ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمینہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے، لیکن بعد میں خبر ملتی کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہیں۔ 2 مہینے کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر ایک دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمینہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا، اس رات حضرت آمینہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔
حضرت آمینہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہوں گی۔ عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے راستے میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ حارث جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالات ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمینہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابغہ نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر حضرت حارث واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، آمینہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے۔ حضرت عبد المطلب نے صفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا، اے صفا، تم آمینہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے سر پر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینے سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت صفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمینہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہیں کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو پیٹ میں ہے، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صفا نے حضرت آمینہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کے راستہ جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ حضرت صفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آمینہ خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمینہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمینہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر حضرت عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبے میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں کیا تعریف کی جائے گی کہ آج تک کتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے بہت سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے،
यहाँ तक कि जैसे ही उसकी नौकरानी ने आकर खुशखबरी सुनी कि तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लाइब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज से अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। दोस्तों, इसके आगे का किस्सा कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा। इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।